रसूल करीम सलावत पढ़ दीजिए। जंगे सकासक से मेरे रसूल वापस आ रहे थे कि एक जगह पे मेरे हबीब ने क़याम किया, कायनात के रसूल ने, और वहाँ से मौलाए कायनात को भेज दी, कहा या अली फ़ला फ़ला काम है, वो काम पूरा करके आप वापस आ जाइए। अब वहाँ रसूल खुदा ने ख़ैमे लगाए और वहाँ पे तमाम असहाब के साथ मेरे मौला बैठ गए। अब रसूल ने कहा कि ए असहाब, वहाँ पे फ़ला जगह एक कुआं है और सुना है कि वहाँ पे जिन्नात का बसेरा है। अब इस जंग का नाम है जंगे बैरुल उलूम। अब वहाँ पे उन्होंने कहा कि जिन्नात का बसेरा है और जो वहाँ से पानी भर के लाएगा उसे मैं जन्नत की बशारत देता हूँ। अब सब के सब सहाबा खामोश बैठे हैं कि इतने में एक शख्स खड़ा हुआ जिनका नाम है रबी इब्ने रबी, उनका नाम है, जो कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। कौन खड़ा हुआ रसूल के लिए? जनाब अब्दुल मुत्तलिब का खून। कहा या रसूल अल्लाह, मैं पानी भर के लाऊंगा। कहा ए रबी, तुम पानी लेके आओगे? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। अब सुन चुके हैं रसूल से कि जन्नत की बशारत दी है, तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदा वापस नहीं आऊँगा। कहा हाँ मैं जाता हूँ पानी लेने के लिए। मौला ने तैयार किया, कहा जाओ पानी लेके आओ। अब ये रबी पहुँचे हैं चंद और असहाब के साथ कुएँ पे। अब वो असहाब ये रिवायत करते हैं कि हमने देखा कि रबी ने कुएँ में डोल डाला। अब डोल डाला तो रस्सी कट गई, दूसरी मर्तबा डोल डाला फिर रस्सी कटी, फिर तीसरी मर्तबा डोल डाला, रस्सी कट गई। अब एक मर्तबा जलाल के आलम में कहा कौन है जो हमें पानी नहीं भरने दे रहा है? एक मर्तबा अंदर से आवाज़ आई, ये हमारी जगह है, हम इजाज़त नहीं देंगे कि यहाँ से तुम पानी भर के लेके जाओ। कहा कि इतनी हिम्मत है तो बाहर आओ, आके हमसे मुकाबला करो। अब ये सुना ना तो वो साहब कहते हैं कि हमने देखा कि एक मर्तबा कुएं में से आग के शोले बुलंद होने लगे और इतनी तपिश और गर्मी थी कि हमारे माथों पे पसीना आ गया। एक मर्तबा अंधेरा छा गया, घुम अंधेरा था, दिन का आलम था लेकिन अंधेरा ही अंधेरा था। कहा बस तलवार की चमक नज़र आ रही थी, तलवारों की आवाज़ें आ रही थी और तलवार से गिरता हुआ लहू नज़र आ रहा था। कहा एक मर्तबा आवाज़ आई कि या रसूल अल्लाह, मेरा सलाम हो आप पर। जब रबी की ये आवाज़ आई ना तो हम दौड़े हुए खैमे रसूल की तरफ गए और हमने जाके रसूल अल्लाह से कहा या रसूल अल्लाह, रबी का सलाम आया है। जब हमने देखा तो रसूल की आंखों से आंसू जारी थे, आंसू जारी थे। तो कायनात के रसूल ने कहा कि बस जन्नत की बशारत जिसको हमने दी थी उसे जन्नत मिल गई है। अब रसूल अल्लाह गिरिया कर रहे थे कि अचानक मेरे मौला कायनात अली मुर्तज़ा तशरीफ़ लाए। अब जब मेरे मौला आए, आके देखा कि रसूल गिरिया कर रहे हैं, अब रसूल को ताज़ियत पेश की रबी की। अब कायनात के रसूल ने कहा अच्छा देखिए, अभी तक जंग वाजिब नहीं हुई थी, इंसानों से तो जंगें होती रही, लेकिन रसूल ने जंग करने के लिए नहीं भेजा था, पानी लाने के लिए भेजा था। लेकिन अब रसूल का नासिर मारा गया तो जंग वाजिब हो गई। और ऐसा ही है, कभी भी जंग में पहल नहीं की, हमेशा जब उधर से वार हुआ है तो फिर मुकाबला किया गया है। और यही मेरे मौला हुसैन ने भी किया था कि जब तक वहाँ से कोई वार ना हो जाए जंग का आगाज़ नहीं होगा, सिर्फ दिफा में जंग की है। तो अब जंग वाजिब हो गई। कहा कौन बदला लेगा रबी का? अब बदला किससे लेना है, क़िसास किससे लेना है? इंसानों से नहीं, नज़र न आने वाली मखलूक से। अब तमाम असहाब खामोश है, देख चुके हैं, एक सहाबी शहीद हो चुका है, अब सब खामोश बैठे हैं। अब मेरे मौला खड़े हुए हैं, या रसूल अल्लाह, मैं जाऊंगा, मैं जाके रबी का बदला लेके आऊँगा। कहा या अली आप जाएंगे? कहा हाँ मैं जाऊंगा। बस रसूल ने अली की कमर में पटका बांधा है, अली को तैयार किया है, अली को भेजा। और ऐसे नहीं भेजा, एक मरतबा रसूल ने बुलाया, उठो तुम जाओ, तुम भी उठो तुम जाओ, तुम भी उठो तुम भी जाओ। 3-4 असहाब को अली के साथ रवाना किया। मैं कहूँगी या रसूल अल्लाह, भेज तो रहे थे अली को, इनको भेजने की ज़रूरत क्या थी? क्या अली पे भरोसा नहीं था? कहा अली पे तो भरोसा था, लेकिन इसलिए भेज रहा था कि ये रावी बन जाएंगे, रिवायत कर लेंगे कि अली ने कैसे
इंसानों से जंग किया करते थे ना मौला अली, तब तो ये भाग जाया करते थे और इतनी दूर भाग जाया करते थे कि फिर आके बताते थे पता नहीं हमने तो जंग नहीं देखी, हम तो 3 दिन तक पहाड़ियों पे से ही वापस आते रहे। तो इसलिए इन्हें साथ रवाना कर रहा हूँ कि ये जाएं और जाके अपनी आँखों से देखें। जब अगर मैं बताऊँगा तो ये कह देंगे कि ये तो इनका भाई था, इसलिए अली के कसीदे बयान कर रहे हैं। कहा नहीं, तुम जाओ साथ, जाके अली की जंग देखना। अब इन्होंने कहा हम मौला अली के साथ हैं। अब रावी कौन है? जो सहाबा साथ गए। अब वो रिवायत कर रहे हैं। कहा हमने देखा मौला अली वहाँ गए, मौला ने कुएं में डोल डाला। अब डोल डाला उसी तरीके से जैसे रबी के साथ हुआ था, रस्सी को काट दिया गया। मेरे मौला ने दोबारा डोल डाला, फिर रस्सी को काटा, डोल गिर गया। अब फिर दोबारा किया, फिर रस्सी को काटा। अब अली ने जलाल के आलम में कहा कौन है जो हमें पानी नहीं भरने दे रहा? एक मर्तबा आवाज़ आई कि ये हमारी जागीर है, हम पानी नहीं भरने देंगे, ये हमारा इलाका है, हम पानी नहीं ले जाने देंगे। अली ने कहा तुम अगर इतने बहादुर हो तो बाहर आकर हमसे जंग करो। अब जब रबी ने ये कहा था तो वो बाहर आके जंग करने लगे थे। जब मेरे मौला ने ये कहा तो जब ये सुना ना, जब अली ने कहा कि इतने बहादुर हो तो बाहर आके जंग करो, तो अंदर से जिनों के सरदार की आवाज़ आई अगर तुम इतने बहादुर हो तो कुएं के अंदर आके जंग करो। अब मेरे मौला ने कहा अच्छा मैं आके जंग करूं? कहा चलो सही है, मैं तैयार हूँ। अब वो सहाबी बता रहे हैं कि अली ने कहा कि मेरी कमर में रस्सी बांधो, मुझे कुएं में उतारो, और जब मैं कुएं में उतर जाऊंगा मैं रस्सी को हिला दूंगा और तुम फिर भले चले जाना, और अगर चले जाओ तो रसूल को बता देना अली कुएं में उतर गए हैं। अब एक मर्तबा वो सहाबी ये बयान करते हैं कि जब हम अली की कमर में रस्सी को बांध रहे थे तो हमारे हाथ कँपा रहे थे, हमें डर लग रहा था। एक मर्तबा अली को हमने कुएं में उतारा, अली को जैसे ही हमने कुएं में उतारा वही आते शोले भड़कने लगे, शोले बाहर निकले, अंधेरा छा गया। अब हमें नहीं पता अली कुएं में उतरे या नहीं उतरे, हमने इंतज़ार ही नहीं किया कि अली रस्सी हिलाए, बस हम भागते चले गए। इतना अंधेरा था कि हमें खैमा नज़र नहीं आ रहा था। हम जैसे तैसे हम खैमे में पहुँचे और रसूल के पास गए और जाके हमने रोते हुए बताया या रसूल अल्लाह अली मारे गए, और रोते हुए जा रहे हैं। भाई अली के मरने से पहले तो रोते हुए रसूल को बता रहे हो, अली की शहादत के बाद तुमने रोना बिदअत करार दे दिया। अब रसूल ने कहा बैठ जाओ, अली अभी सलामत हैं, अली कुएं में उतर गए हैं। अब कहा या रसूलल्लाह आप तो यहाँ बैठे, आपको कैसे पता? कहा आसमान से जिब्रील आ गए हैं। अब जिब्रील बताएंगे कि अली किस तरह जिन्नात से जंग लड़ रहे हैं। अब अली की जंग जिब्रील बताएंगे। अब बैठ जाओ, अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा कि अली क्या कर रहे हैं। एक मर्तबा मेरे मौला कुएं में उतरे हैं। अब मौला ने 3 बातें उनके सामने रखी है। कहा या तो कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जाओ, या फिर जजिया दे दो, और अगर ये दोनों काम नहीं करोगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब उन जिनों के सरदार ने कहा ना तो हम कलमा पढ़ेंगे, ना हम जजिया देंगे, बल्कि हम जंग करेंगे। अब मेरे मौला ने कहा कि चलो ठीक है, अब होगी जंग। अब मौला की तलवार तारीख़ में लिखा है कि वो जुल्फ़िकार जो 3 गज़ की जुल्फ़िकार थी, और जब अली तलवार को नयाम से निकालते थे वो 3 गज़ की तलवार 9 गज़ की हो जाया करती थी। अब लोग कहते हैं शिया बहुत बढ़ा देते हैं, ये कैसी बात है, तलवार नयाम से निकालेंगे 3 गज़ की तलवार 9 गज़ की कैसे हो जाएगी? तो भाई जाके कुरान पढ़ो और असाए मूसा को देखो, असाए मूसा 3 गज़ का था, और जब वो ज़मीन पे फेंका करते थे वो 3 गज़ का असाए मूसा 9 गज़ में तब्दील हो जाया करता था। ये अली की तलवार का कमाल था। अब कुआं कितना होता है कुएं की दीवारें भी होती हैं। अब अली की तलवार 3 गज़ की, जो बाहर आ जाए तो 9 गज़ की हो जाए। कुएं में अली की तलवार चलेगी। अब कुएं में जिन्नात भी हैं, और कम नहीं 1.5 लाख की फ़ौज को बुलाया है उस सरदार ने। अब 1.5 लाख कितने बनते हैं कि अगर इंसान हो तो गदीर का मैदान बनता है, और वो कुएं में 1.5 लाख जिन की फ़ौज को बुलाया गया। रहते नहीं थे वहाँ पे, रहता वहाँ पे सरदार था। अब जिन्नात कितने बड़े बड़े होते हैं, कुआं इतना सा है। अब कैसे वहाँ पे जंग हुई? अली की इतनी बड़ी तलवार, जिनों की भी तलवारें, तो ये कोई जिन्नात का कमाल नहीं था। इधर मेरे मौला का कुएं में उतरना था, कुएं की दीवारें फैल
صل علی محمد یا علی یا علی اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد بس مختصر کیا میں نے اپنے بیان کو، بہت ساری باتیں ہیں، بس چھوڑتی چلی جاؤں گی، مختصراً آپ کو بتاؤں گی۔ میرے مولا نے جنگ کی ہے وہاں جنات سے، اب علی کی تلوار چل رہی ہے اس کنویں میں، علی کی تلوار چل رہی ہے، لہو گر رہا ہے، کہاں گر رہا ہے؟ کنویں میں گر رہا ہے، کنویں میں پانی ہے، جہاں سے علی پانی لینے کے لیے گئے ہیں اس کنویں میں علی جنگ کر رہے ہیں، 80 جنات کو فنار کیا، اب جو باقی بچ گئے تھے جب تک لڑتے رہے، 80 جن جب مارے گئے تو اس وقت میں ان کا سردار بھی مارا گیا، جب سردار مارا گیا تمام کے تمام جن علی کے قدموں پہ گرے ہیں اور گر کے کہتے ہیں یا علی بس ہم ایمان لے آئے ہیں، آپ پر بھی ایمان لائے، آپ کے خدا پہ بھی ایمان لائے، آپ کے رسول پہ بھی ایمان لائے، کلمہ پڑھا جنات نے، وہ مسلمان ہوئے۔ اب یہ دیکھیے گا وہ جو جنات، اب جنات کتنے بڑے بڑے جنات، جب خون گر رہا ہوگا تو کتنا خون ہوگا، کنواں خون سے بھر گیا ہوگا۔ اب علی وہ صاحب طہارت و عصمت والی ذات ہے کہ علی وہ ہے کہ جو خون کو پانی سے علیحدہ کر لے، بس پانی کو بھرا ہے لے کے خالی رسول خدا کی خدمت میں چلے ہیں، یا رسول اللہ علی آپ کی خدمت میں پانی لے کے آ گئے، اصحاب پریشان ہے، یا علی آپ جب کودے تھے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، ہم تو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، ہم نے سوچا علی مارے گئے، کہا رسول نے کہا تھا یا علی جانا تو بدلہ لے کے آنا، میں مان ہی نہیں سکتا تھا کہ رسول کے لب مبارک سے یہ جملہ جاری ہو کہ علی واپس آنا، تو میں واپس نہ آؤں، اتنا بھروسہ ہے زبان رسول پہ علی کو، علی نے کہا میں واپس آتا، اور بس یہ فتح کر کے آئے ہیں علی اپنے ابی طالب علیہ السلام۔ درود بھیجو یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے، یا علی یا علی علی کی جنگ تمام ہوئی، علی نے کن سے؟ جنات سے جنگ لڑی ہے اور انہیں مسلمان بھی کیا ہے۔ اور اسی طرح کی ایک جنگ لڑ کے اور میرے مولا آ رہے تھے کہ ایک جنوں کا بچہ تھا جو آیا ہے میرے مولا کے قدموں میں گرا کے کہتا ہے کہ مولا آپ نے کر دیا، میرا باپ راحیل تھا، آپ نے جو ہے کام تمام کر دیا ہے، اب ہمارے قبیلے میں جو ہے وہ ایک گہما گہمی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ خلافت کس کو ملے گی، اب تخت و تاج کسے ملے گا؟ میرے مولا نے کہا کہ کیا آپ فیصلہ کر لیں، یا تو مجھے تخت و تاج مل جائے کیونکہ میرا باپ مارا گیا ہے اس جنگ میں، یا جس کو آپ دینا چاہیں۔ اب میرے مولا نے کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو۔ اب اس کا نام کچھ اور تھا، اس نے اپنا نام جو بتایا ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ نام کچھ اور تھا۔ میرے مولا نے کہا کہ یہ نام تمہارا صحیح نہیں، میں آج سے تمہارا نام ظافر رکھتا ہوں۔ میرے مولا نے نام رکھا ظافر، لے کے چلے ہیں، تخت و تاج عطا کیا ہے، ظافر کے سر پہ علی نے تاج سجایا ہے، ظافر کو یہ سلطنت علی نے عطا کی ہے۔ تو بس عزیزان محترم، یہی ظافر ہر سال جس طرح سے اپنی فتح کے اپنے جو ہے وہ تخت و تاج ملنے کا جشن منایا کرتا تھا، اسی طرح سے ظافر جشن منا رہے ہیں۔ اب ایک جو ہے بندہ یہ بات بتاتا ہے کہ ایک مرتبہ سفر نامہ یہ کسی نے اپنی کتاب میں لکھا، اور پھر جب یہ سفر نامہ دیکھتے رہے لوگ تو پھر اس کو مقتل میں، جو مقتل کے لکھنے والے ہیں انہوں نے اس سفر نامے کو مقتل میں بھی لکھا ہے، مقتل میں بھی موجود ہے، مقاتل میں بھی موجود ہے، یہ سفر نامہ کرب و بلا کے لحاظ سے اس میں لکھا گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک سفر پہ جا رہے تھے کہ اچانک ہماری جو کشتی ہے وہ طوفان آیا اور وہ ٹوٹی اور سب کہاں کے کہاں چلے گئے ہمیں نہیں معلوم، لیکن میں جو ہوں پتہ نہیں کس طرح سے اللہ نے مجھے زندگی عطا کی، میں ایک لکڑی کے تختے پہ ایک ساحل کے کنارے پہ آ کے بیٹھ گئی۔
جب ذرا میرے کچھ ہوش و حواس میں آیا، ذرا میرے حواس جو ہے وہ سنبھلے، تو میں نے دیکھا چاروں طرف، تو وہ ایک صحرا سا لگ رہا تھا، جہاں پہ نہ کوئی بشر، نہ کوئی چرند پرند، کچھ نہیں نظر آ رہا تھا، بس ایک صحرا تھا اور وہ پانی ہی پانی تھا کہ اچانک میں نے سنا کہ کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اتنی بلند گرجدار رونے کی آواز ہے کہ وہ آواز آتی ہے اور اس کے پیچھے کئی ہزاروں لاکھوں آوازیں رونے کی آتی ہیں۔ جب میں نے یہ آوازیں سنی تو میں نے اس آواز کا تعقب کیا کہ آخر جا کے دیکھوں تو کہ یہ کس کی آواز آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب گیا اور میں نے جا کے دیکھا کہ ایک کوئی بہت بڑا سا انسان، آدمی نما شخص مجھے نظر آیا کہ جو بیٹھا ہوا ہے، اس کے بال لمبے لمبے ہیں، بال الجھے ہوئے ہیں اور سیاہ رنگت ہے۔ میں نے پشت سے اس کو جب دیکھا تو مجھے بڑا خوف سا آیا کہ یہ کون ہے، اور جب میں نے تھوڑا سا بڑھ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ خاک سے زمین پہ یا حسین لکھتا ہے اور چیخے مار مار کے روتا ہے۔ تو جب میں نے اپنے مولا کا نام لکھا ہوا دیکھا نا تو میرے دل میں تھوڑا حوصلہ پیدا ہوا، میں نے کہا جا کے دیکھتا ہوں۔ میں گھوم کے گیا اور جا کے میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ اے شخص تم کون ہو؟ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں اور ایسی کہ ابل کے باہر آ جائیں، اور وہ بس چیخے مار مار کے روتا جا رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ظافر جن ہوں۔ اب جو میں آج تک سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی انسان ہے، اب مجھے پتہ چلا کہ یہ ظافر جن ہے۔ کہا کہ آپ کب سے ہیں یہاں؟ کہا جب سے واقعہ کربلا ہوا ہے، بس میں یہاں بیٹھ کے روتا ہوں، اور یہ جو تمہیں میرے رونے کے ساتھ ساتھ آوازیں سنائی دیتی ہیں نا، یہ سب میرے قبیلے والے ہیں، یہ سب میرے فوج ہے، یہ میرا لشکر ہے، یہ دور دور کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے قریب کوئی نہیں آتا، بس میں حسین پہ گریا کرتا ہوں، یہ میرے ساتھ ساتھ گریا کرتے ہیں۔ اب وہ شخص ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے میں نے کہا کہ میری بڑی تمنا تھی کہ اس سے واقعہ کربلا سنوں جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ ظافر تم نے واقعہ کربلا دیکھا ہے، میں سننا چاہتا ہوں۔ ظافر کہتے ہیں میں نہیں سنا سکتا۔ کہا تمہیں جو ہے فاطمہ زہرا کا واسطہ ہے، ظافر مجھے سنا دو، آؤ آج مجلس برپا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کا واسطہ دینا تھا، ظافر نے مجلس سنانا شروع کی۔ کہا کہ میرا تخت و تاج سجا تھا، میں جشن منا رہا تھا کہ اچانک دو جنات میرے جو ہے محل میں آئے ہیں، روتے ہوئے، سر و سینہ پیٹتے ہوئے آئے ہیں۔ میں ایک دم کھڑا ہوا، میں نے کہا کہ یہ روتے ہوئے کیوں آ رہے ہو؟ یہاں جشن کا سما ہے۔ کہا ارے تو جشن مناتا ہے جس کے صدقے میں یہ تخت و تاج ملا ہے، آج اس فاطمہ کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ رہا ہے۔ کہا کیسی باتیں کرتے ہو؟ کہا دیکھ کے آ رہے ہیں، جب ہم پرواز کر رہے تھے کربلا کی سرزمین سے گزر ہوا ہے، فاطمہ کا لال استغاثہ بلند کر رہا ہے۔ کہا حسین کربلا کے میدان میں ادھر سر سے تاج کو اتار کے پھینکا ہے۔ کہا بس میں نے اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو لیا اور میں نے پرواز کی، جب میں نے پرواز کی اور میں کربلا کی سرزمین پہ پہنچ گیا۔ کہا ظافر بتاؤ تم نے وہاں جا کر کیا دیکھا؟ کہا جب میں پہلا قدم میں نے کربلا کی سرزمین پہ رکھا ہے نا، میں نے دیکھا ایک ہجوم عام ہے، فرشتے قطار باندھے کھڑے ہیں، آسمان سے انبیاء حسین کے آگے صف باندھے کھڑے ہیں، کہیں آدم کھڑے ہیں، کہیں نوح کھڑے ہیں، کہیں ابراہیم ہے، کہیں عیسیٰ ہے، کہیں موسیٰ ہے، تمام انبیاء کھڑے ہیں۔ کہا میں انتظار میں تھا، میرے آقا مجھے پتہ نہیں پہچانے نہ پہچانے، میں دور سے دیکھ رہا تھا حسین اپنے ذوالجناح پہ سوار تھے۔ کہا میں نے تھوڑا اور بڑھ کے دیکھا تو ذوالجناح کے دائیں جانب علی مرتضیٰ کھڑے ہیں، بائیں جانب امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہیں، اور جہاں حسین ذوالجناح پہ سوار ہے نا، وہاں میں نے دیکھا جناب رسول خدا کھڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حسین زخموں سے چور چور ہے، اور حسین کے بدن سے ہوتا ہوا جو لہو گر رہا ہے نا، رسول خدا اس کو ایک شیشی میں بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ ظافر کہتا ہے جب میں نے یہ منظر دیکھا نا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اپنے آقا تک کیسے پہنچوں۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے آقا حسین نے آواز دی ہے ظافر آ جاؤ، حسین نے بلایا ہے۔ کہا میں ایک مرتبہ نظروں کو جھکائے آگے بڑھا، جب میں آگے بڑھا تو میں نے ایک اور
اور منظر دیکھا۔ حسین اپنے بازو کو تھامے بیٹھے ہیں اور اپنے بازو کو سہلا رہے ہیں۔ میں نے اپنے مولا سے پوچھا، مولا یہ بازو میں کیسا درد ہے؟ مولا یہ کیا ہوا؟ کہا جعفر آؤ میرے ساتھ چلو، یہ جو ننھی سی قبر دیکھ رہے ہو نا، یہ علی اصغر کی قبر ہے، بس یہ علی اصغر کا نشان ہے جو ظالم نے تیر مارا ہے علی اصغر کے۔ کہا مولا آپ کے لب بہت سوکھے ہوئے ہیں، مولا اجازت دیجیے پانی لے کر آؤں۔ کہا نہیں جعفر، پانی نہیں چاہیے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ ایک مرتبہ میرے مولا مجھے اس جگہ لے گئے جہاں پہ ایک کڑیل جوان کا لاشا ہے۔ کہا جعفر یہ علی اکبر کا لاشا ہے۔ جعفر علی اکبر واپس آئے تھے، زبان اتنی خوش تھی، مجھ سے پانی طلب کرتے تھے، لیکن ہائے حسین کے پاس دینے کو پانی نہ تھا۔ جعفر حسین کیسے پانی پیے گا؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے مجھے دور سے دکھایا، جعفر وہ شان قلم ہوئے ہوئے دیکھ رہے ہو؟ کہا یہ میرے عباس کے بازو ہے، ارے وہ پانی لینے گئے تھے، عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ عباس نے ہمت نہیں ہاری، دانتوں میں مشق سکینہ کو لے کر آ رہے تھے جعفر، لیکن جب مشق سکینہ میں تیر لگنے لگے عباس کی آس ٹوٹ گئی، مقصد عباس ختم ہو گیا، عباس بس وہی زمین پر گر گئے۔ جعفر کس کے لیے پانی پیوں گا؟ کہا مولا حکم دیجئے، میں ان کو فنار کروں گا، میں انہیں ختم کر دوں گا۔ کہا نہیں جعفر، میں جنات کو انسانوں سے نہیں لڑوانا چاہتا۔ کہا مولا اگر اجازت دے تو ایک بات کہوں؟ کہا جعفر کہو۔ کہا مولا آپ کے لیے بھی، آپ کے نانا کے لیے بھی آسمان سے فرشتے آئے تھے، فرشتوں نے بھی تو ان سے انسانوں سے جنگ کی تھی، تو میں ان سے جنگ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا جعفر تم صحیح کہتے ہو، آسمان سے فرشتے آئے تھے، اللہ کے حکم سے آئے تھے، لیکن جعفر تو میری محبت میں آیا ہے، جعفر تو میری محبت میں آیا ہے، میں جنات اور انسانوں کی لڑائی نہیں کروانا چاہتا، جعفر واپس چلے جاؤ۔ کہا میں بہت بے چین تھا، میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے مولا سے کہا مولا بس اتنی اجازت دے دیجئے کہ آپ پہ جو ظلم ہوئے ہیں اس کا گواہ بن جاؤں، میں اس کی روایت کر سکوں۔ کہا جعفر اچھا پھر جاؤ اس درخت کے پیچھے چھپ جاؤ، بس دیکھتے رہنا، جب تک میں نہ کہوں تب تک کھڑے رہنا، لیکن جب جانے کا حکم دے دوں جعفر چلے جانا۔ جعفر جن کہتے ہیں میں نے دیکھا حسین اپنے خیمے میں گئے ہیں آخری سلام کے لیے، بیویوں کو آخری سلام کیا ہے، خیموں سے ایک کوہرام بپا ہوا، واہ حسینہ کی صدائے بلند کی۔ بس مختصر کروں گی، کہا حسین خیموں سے باہر آئے ہیں، ایک مرتبہ زلجنا پہ سوار ہوئے، زلجنا قدم نہیں اٹھا رہا تھا، زلجنا سے حسین نے کہا کہ زلجنا میری آخری سواری ہے، مجھے اس کربلا کے میدان تک لے جا، اس کے بعد تجھے تکلیف نہ دوں گا۔ زلجنا نے کہا مولا ذرا میرے قدموں کی جانب دیکھیے۔ اب میرے مولا نے قدموں کی جانب دیکھا ہے، سکینہ گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہے۔ بابا مت جائیے، اے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین کربلا کی زمین پہ اترے ہیں، سکینہ کو گود میں لیا، کہا بیٹا ابھی سمجھا کے آیا ہوں۔ کہا بابا دل نہیں مانتا، ایک مرتبہ سینے پہ سلا دے، اللہ جانے پھر یہ سینہ سکینہ کو ملے نہ ملے۔ حسین کربلا کی زمین پر لیٹے ہیں، سینے پہ سکینہ کو لٹایا ہے، لٹا کے حسین نے کہا بیٹا سکینہ آج سے اپنی اماں کے پاس سونا، آج سے حسین جا رہے ہیں، سکینہ تم یتیم ہو جاؤ گی۔ میری بیوی نے پوچھا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ 4 سال کی بچی ہے سکینہ، دیکھ چکی ہے مسلم کے یتیموں کو میرے بابا نے کیسے پیار کیا ہے۔ اب بیوی نے پوچھا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ حسین کو سمجھ میں نہیں آیا سکینہ کو کیسے سمجھاؤں کہ یتیم کسے کہتے ہیں۔ جعفر کہتے ہیں میں نے دیکھا حسین نے خاک کربلا کو اٹھایا، سکینہ کے سر میں ڈالنا شروع کیا۔ سکینہ نے تڑپ کے کہا بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ سکینہ یہی یتیمی ہوتی ہے، خاک سر میں ہو، کانوں سے بالیاں چھن جائے، منہ پہ تماچے لگے، سکینہ اسی کو یتیمی کہتے ہیں۔ جعفر کہتے ہیں میں نے دیکھا حسین نے ایسی جنگ کی ہے، حسین جنگ کرتے کرتے زخموں سے چور ہے، ایسی جنگ حسین کی میں نے دیکھی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی جنگ نہ ہوگی۔ وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے نے فوجوں کو دیواروں سے لگا دیا، بس جب ہاتف کی ندا آئی ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی
چلے جاؤ۔ جعفر کہتے ہیں میں واپس چلا گیا، لیکن میرا دل بہت تڑپ رہا تھا۔ کہا میں ایک مرتبہ واپس گیا، میری ماں نے مجھ سے کہا جعفر بس حسین کو تنہا چھوڑ آئے۔ کہا ماں